معصوم سے پوچھا گیا تو قتل ہو گیا ہے، یہ مرا نہیں ہے، کہنے یہ مرتا نہیں ہے، یہ تمہاری نگاہوں میں مر گیا، لیکن چونکہ ابھی اس کی زندگی باقی تھی، اسے کسی نے اس کی زندگی کے چلتے ہوئے راستے میں مار دیا، یہ قتل کر دیا گیا۔ لہذا جب امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ظہور ہوگا، یہ قتل ہونے والوں میں بہت سارے لوگوں کو زندہ کیا جائے گا، جس کو رجعت کہا جاتا ہے۔ یہ آئیں گے دوبارہ دنیا میں، کیوں؟ اب میں آپ کو روایت کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں واپس آئیں گے بھائی؟ یہ اس لیے واپس آئیں گے کہ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تمنا تھی کہ میں امام زمانہ کی نصرت کروں، امام زمانہ کا دور دیکھوں، امام زمانہ کی حکومت اور اقتدار کو دیکھوں، لیکن یہ قتل کر دیے گئے، تو یہ واپس آئیں گے۔ اور اس لیے بھی واپس آئیں گے کہ ان کی عمر کا باقی حصہ زندگی کا باقی تھا، اب مثال کے طور پر وہ زندگی میں ہدایت حاصل کر لیتے، ہدایت پا لیتے، لیکن انہیں قتل کر دیا گیا۔ اب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے معبود اگر ہمیں قتل نہ کیا جاتا تو ہم اچھے اعمال کر کے دنیا سے آتے، لیکن چونکہ ہماری عمر ختم کر دی گئی، ہمیں قتل کر دیا گیا۔ تو ایک وہ قسم بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قتل ہونے والوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا امام کے ظہور کے بعد، تاکہ یہ اپنی زندگی کو گزار سکیں اور اپنی موت کے اصل وقت کے اوپر یہ دنیا سے جائیں، تاکہ قیامت میں اللہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ معبود اگر ہمیں قتل نہ کیا جاتا تو ہم تیرے نیک بندوں میں شمار ہوتے۔ یہ روح بھی مرنے والے میں بھی کچھ لوگ واپس آئیں گے جو دعائے عہد ہم پڑھتے ہیں امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی، حوصلے کے ساتھ بلند سلوات پڑھے محمد بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کیا کہ جو مر گئے ہیں تیاری میں تھے، پوری مکمل تیار تھے امام کی نصرت کے لیے، خمس بھی دیتے تھے، زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، صلہ رحمی بھی کرتے تھے، تمام واجبات پر عمل بھی کرتے تھے، حرام سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے تھے، ان تمام چیزوں کے باوجود موت آ گئی۔ چاہتے تھے کہ امام کی نصرت کریں، چاہتے تھے کہ امام کی مدد کریں، چاہتے تھے کہ امام کو ظہور دیکھیں، اس کے لیے دعائے عہد کے اندر کہا گیا کہ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، اے اللہ مجھے وہ ہدایت کا طلوع ہوتا ہوا سورج دکھانا تاکہ میں اپنے امام کو اپنے آنکھوں سے اس سورج چمکتے ہوئے ہدایت کے سورج کو دیکھ سکوں۔ ان حال بینی و بینہ الموت، اگر میرے اور اس کے درمیان موت حائل ہو جائے، موت رکاوٹ بن جائے، تو جب ان کا ظہور ہو تو اس وقت فخرجنی من قبری معتذرا کفنی سائرا سیفی، مجھے قبر سے اس طریقے سے نکالنا کہ کفن پہنا ہوا ہو، تلوار ہاتھ میں ہوتا کہ اپنے امام کی مدد کرنا۔ صلوات پڑھیں آواز بلند محمد وعلی یہ جو قتل والا معاملہ ہے، اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کبھی کہ کسی مومن نے ایک نیکی کی ہو، ایک اچھا کام کیا ہو، اور وہ نیکی ایسی کی ہو اس نے کہ اس کے سارے گناہ اللہ نے اس نیکی کے عوض معاف کر دی ہو، تو پھر ایسے موقع پر وہ اپنے بندے کو اٹھا لیتا ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام کرنے نہ پائے۔ اب جس نے اسے قتل کیا ہے